هو والفرقان والآباء والقرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ جمعہ شروع ہوتی ہے. اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے. بادشاہ ہے نہایت مقدس اور زبردست اور حکیم. وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگیاں سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. اس کے رسول کی بعثت ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ہم میں نہیں. اللہ زبردست اور حکیم ہے. یہ اس کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. جن لوگوں کو توریت کا حامل بنایا گیا، اس مثال کو غور سے سنیے گا. جن لوگوں کو توریت کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں. اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. مثال کیا دے رہے ہیں؟ گدھا ہے اور اس کے اوپر آکسفورڈ کی ڈکشنریاں رکھ دو یا ساری لینگویج کی اچھی اچھی کتابیں رکھ دو، تو کیا اس سے گدھا پڑھا لکھا ہو جائے گا؟ یہی حال ہمارا ہے. اپنے اوپر شریعت کا لاد تو لاد لی ہے، لیکن گدھوں جیسی زندگی. کیونکہ گدھے کو پتہ نہیں ہے کہ اس کتاب میں ہے کہ اگر پتہ لگ جائے تو وہ گدھا رہے گا. تو اللہ کہہ رہے ہیں وہ جنہوں نے توریت کا بار اٹھایا تھا نا، توریت کے حکموں کو اٹھانے کی، انہوں نے صرف گدھے کی طرح اپنی پیٹھ پہ وزن اٹھایا تھا. ان کے دلوں میں قرآن یا ان کے دلوں میں ان کی کتاب نہیں تھی. آپ سے سب نے فرمایا تھا ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں کے حلق سے نیچے قرآن نہیں اترے گا، حلق تک رہے گا بس. اچھی باتیں کریں گے قرآن کی، اچھے قصے سنائیں گے، قرآن کی آیتیں حفظ کر لیں گے، قرأت کے مقابلے کریں گے، انف. کیونکہ حلق سے اگر قرآن نیچے اتر گیا تو حلق کے نیچے کیا ہے؟ دل. اور جو چیز دل میں اترتی ہے اس کی تبدیلی تو وجود میں نظر آتی ہے. رات میں قرأت کرنے والے صبح فیملی ولاگنگ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کہاں تک پہنچا؟ ابھی ان کے بس حلق تک. راتوں میں لمبی لمبی قرأت پڑھنے والے صبح جا کے بینک کی کرسی صحیح کر کے سود کا کاروبار چلائیں تو کہاں تک پہنچا ہے قرآن؟ ان کے ابھی صرف حلق تک، منہ کی باتوں تک قرآن ہے. تو ان کی مثال جنہوں نے توریت کا بوجھ اٹھایا تھا لیکن قدر نہ کی، سمجھے ہی نہیں، ان کی مثال گدھوں پہ لدی ہوئی کتابوں جیسی ہے. اللہ کی مثالیں کیسی ہوتی ہیں؟ ان سے کہو اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چہیتے ہو، تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے ذوم میں سچے ہو. یہ عقیدہ ہم ان کا سورہ بقرہ میں پڑھ کے آ چکے ہیں. یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم پہ کیوں اللہ عذاب دے گا؟ جنتیں تو بنی ہی ہمارے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک سوال کیا تھا، اگر واقعی سب کو چھوڑ کے جنت تمہاری ہے تو مرنے کی خواہش کیوں نہیں کرتے ہو؟ جس کا اپنا گھر بن جاتا ہے پھر اس کا کرائے کے گھر میں دل نہیں لگتا ہے. جب جنت تمہاری ہے تو یہودیوں بڑھ جاؤ. اور جب کہ اگر آپ تھوڑی سی اسٹڈی کریں تو سب سے لمبی عمر چاہنے کی خواہش کس کی ہوتی ہے؟ یہودی. سب مشرکوں سے بھی زیادہ. مشرک بھی ایک وقت جہاد کے لیے اتر جائے گا اپنی جانب میں، وہ تو جنگ کر رہا ہے. یہود یہ جو ابھی چل رہی ہے نا، یہ آپ لوگ بھی دیکھتے ہی ہوں گے خبریں، مسلمان مین روڈ پہ کھڑے ہوئے اور آ کے دھماکے کے نیچے مر رہے ہیں. وہ لوگ بختر بند گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کنٹینر میں چھپ کے بیٹھے ہوئے، انڈر گراؤنڈ گھروں میں چھپ کے بیٹھے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ وہ بے انتہا جینا پسند کرتے ہیں. موت تو ان کے تصور میں نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے جن لوگوں جو یہودی بن گئے، اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی ہو جو اللہ کے چہیتے ہو، تو موت کی تمنا کرو اگر تم اس ذوم میں سچے ہو. لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. ان سے کہو جس موت سے تم بھاگتے ہو تمہیں آ کر رہے گی، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کی ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو. وَذَرُوا الْبَيْعَ، ذرا البیع کہتے ہیں یعنی کہ کوئی ڈیلنگ بھی بن رہی تھی نا اور جمعے کا وقت آ گیا تو بالکل چھوڑ دو. جیسے آپ لوگ حرم میں دیکھتے ہیں، اچھے سے اچھے آپ کے ہاتھ میں پیسے ہوں، درہم ہو، دینار ہو، ڈالر ہو، سامنے دکان پہ بھی بہت کچھ ہو، لیکن وہ جیسی اذان کا وقت آتا ہے
بعد الصلاح ہر کوئی آپ کو یہ آوازیں لگا رہا ہوتا ہے. تمام ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو جب جمعے کا دن ہو اس وقت میں جو وقت عبادت کے لیے خاص ہے اس وقت خرید و فروخت کرنا چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. فاذا قضیت الصلاۃ، پھر جب تم نماز پوری کر لو، فانتشروا فی الارض، تو پھر زمین پہ پھیل جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ، اور خوب اللہ کا فضل تلاش کرو. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، ہو سکتا ہے کہ تم فلاح پاؤ. اب ذرا اس آیت کو نا سمجھیے گا. جیسے ہی جمعے کا وقت ہو تو اپنی مارکیٹس بند کر دو. ہمارے ہاں ہوتی ہے جمعے کے وقت مارکیٹ بند، پھر کیا ہوا؟ کیا کیا؟ بند نہیں کی تو ہم نے کیا کیا؟ کھلی ہوتی. ہم نے کہا ہم شریعت پہ نہیں چل سکتے، کیوں نہ شریعت کو اپنے اوپر چلا کے دیکھیں. مولڈنگ ہم نے جمعے کے وقت الگ بنا دیے. یقین کریں 2:45 سے جمعہ ہونا شروع ہوتا ہے اور کب تک جاتا ہے؟ 3:15 3:30 تک. ایک دکان پہ اگر 4 آدمی کام کر رہے ہیں نا تو ایک آدمی 1:45 بجے والی پڑھ کے آ جائے گا، ایک 1:30 بجے والی میں جائے گا، ایک 1:45. کیوں اتنا توڑ کے جاتے ہیں؟ کیوں ایسے وقت توڑ کے جاتے ہیں؟ تاکہ بھائی ہماری دکان نہ بند ہو جائے، ہمارے گھاٹ نہ واپس پلٹ جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خرید و فروخت جمعے کے وقت چھوڑ دو. پچھلی جو قومیں تھی نا، یہود اسپیشلی، ان کے لیے پورا ہفتے کا ایک دن تھا جسے سبت کا دن کہا جاتا ہے. ان کے لیے سیٹرڈے کا پورا ایک دن تھا جن میں انہوں نے کوئی معاشی ذمہ داری پوری نہیں کرنی ہوتی تھی. آج بھی ان کا ہے ڈے، سیٹرڈے ان کا آتا ہے، یہ ان کے ورشپ ڈے ہوتا ہے. کرسچنز کا سنڈے ہے اور یہود کا سیٹرڈے ہے، اور مسلمانوں کے لیے اسپیشل دن جمعہ ہے. جمعے کے لیے حدیث میں آتا ہے سید الایام، تمام دنوں کا سردار ہے. مسلمان کے لیے سالانہ 2 عیدیں آتی ہیں اور ہفتہ وار جمعہ آتا ہے. اس کے لیے جمعہ بھی کیسا ہے؟ عید جیسا ہے. جیسے عید میں نماز و خطبہ ہوتی ہے، اسی طرح سے جمعے میں بھی نماز و خطبہ ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس نے اکٹھے 2 جمعے فارغ کر دیے یعنی نہیں ادا کیے، اللہ اس کے دل کو مہر زدہ کر دیتا ہے. پھر ایسے لوگ ایمان کی طرف بہت مشکل ہوتا ہے ان کا پلٹنا. تو شکر کرو اے مسلمانوں، تمہارے لیے پورا سیٹرڈے کے 24 گھنٹے نہیں عبادت کے، بلکہ صرف کیا ہے، ایک تھوڑا سا ٹائم پیریڈ آتا ہے جمعے کا ٹائم. اس وقت بھی آپ کو حیرانگی ہوگی سب سے زیادہ خرید و فروخت جمعے کو ہوتی ہے. اپنی ہی ٹاؤن کی مسجد دیکھ لیجیے، سب سے زیادہ ریڑیاں جو ہے نا، سبزی والا، فروٹ والا، ٹوپی والا، یہ والا، اندر اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، سبزی والے حضرت نہیں جاتے اندر. کیسے ہو سکتی اس کی خرید و فروخت میں برکت؟ اور ایسے باہر نکل کے کھیرے، پیاز، ٹماٹر آدمی لے رہے ہوتے جیسے آج سے زیادہ سستا کبھی ملے گا ہی نہیں. انہی آیات کو پڑھ کے نا یہود نے ہمارے خلاف کام شروع کر دیا. بلیسڈ فرائیڈے کے نام سے ڈیلز نکالتا ہے، پھر بلیک فرائیڈے نکالا. ایسے ہی نہیں اس نے فرائیڈے کو بلیک فرائیڈے کا، جو ہم جانتے بھی نہیں ہے نا وہ اس پہ بھی کام کر چکا ہے. ہمارے لیے جمعہ نور کا دن ہے. حدیث میں آتا ہے جس نے جمعے والے دن سورہ کہف پڑھی، جس جگہ پہ بیٹھ کے پڑھی، وہاں سے لے کر خانہ کعبہ کے بیچ میں ایک روشنی داخل ہو جاتی. ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک سورہ کہف پڑھنے والے کو اللہ نور عطا کرتا ہے. اس نے میرے جمعے کے دن کی ڈیل کو کیا نیم دیا ہے؟ بلیک فرائیڈے. اور پاگل مسلمان دے دھڑ خرید و فروخت کرتے ہیں بلیک فرائیڈے میں. پھر پتہ لگا راز نہ کھل جائے تو بلیسڈ فرائیڈے کر دیا اس نے. دنیا میں جمعے کے دن کو اللہ کی عبادت کے لیے خاص جمعہ بازار لگتا ہے، بلیک فرائیڈے ڈیل لگتی ہے، بلیسڈ فرائیڈے کی سیل لگتی ہے. جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ ویسے تو جنت میں کوئی دن نہیں ہوں گے، نہ کوئی گھنٹے ہوں گے، نہ کوئی گھڑیاں ہوں گی، لیکن ایک حدیث میں نام آتا ہے کہ جنت میں جمعے کے دن بازار لگا کرے گا. فرائیڈے بازار جنتوں میں لگا گا. جی، اور کیا ملے گا اس جمعے کی بازار میں؟ چہرے ملیں گے، سکنز ملیں گے، فیسز ملیں گے. میں جس چہرے کو پسند کروں گی، جس سکن کو پسند کروں گی، بس ذرا دیر اس کو دیکھنے کی دیر ہوگی، وہ چہرہ میرا ہو جائے گا. لیکن بھائی کب؟ جب میں نے دنیا میں جمعے کے دن کو کوئی ویلیو کیا ہوگا. جمعے کے دن کے بارے میں اتنی پیاری پیاری احادیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی جس میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی. تو پھر جمعے کا دن تو اصل میں کس چیز کا ہے؟ دعاؤں کا دن ہے. پھر چلی جاتی ہے عورتیں جمعہ بازار. یہ ساری پلاننگز کے ساتھ یہ چیزیں ہو رہی. اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشے ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا.
ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ معاملہ کیا ہوتا تھا، ابھی ہمارے یہاں جمعہ جو ہے نا، پہلے خطبہ ہوتا ہے اور پھر نماز ہوتی ہے، ایسے ہی نا۔ انیشلی ایسا نہیں تھا، لوگوں کو، مسلمانوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کھیل تماشے والے جمعے والے دن آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ جمعہ بیسیکلی ایک طرح سے سمجھ لیجئے مسلمانوں کی یونٹی کو ظاہر کرنے کا دن ہے۔ ہمارے یہاں بہت اچھا وقت ہے جب جمعے کو چھٹیاں ہوا کرتی تھی، پھر آہستہ آہستہ ہم نے ان کے رنگ اختیار کرنے شروع کیے، تو ہم نے سیٹرڈے بھی آف لے لیا۔ سیٹرڈے آف ڈے ہوتا ہے یہودیوں کا، ہم نے سنڈے بھی آف لے لیا، سنڈے آف ڈے ہوتا ہے نصارہ کا، اور ہم نے اپنا فرائیڈے کاموں میں لگا دیا۔ اس فرائیڈے کے دن کے بارے میں رسول اللہ بہت اہتمام کیا کرتے تھے۔ اب یہود اور نصارہ کو پتہ تھا کہ یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، مسلمانوں کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے وہ کھیل تماشا رنگ رلیاں لے کر آتے تھے۔ تو پہلے شروع میں کیا ہوتا تھا، پہلے نماز پڑھائی جاتی تھی جمعے کی، پھر خطاب ہوتا تھا۔ تو ایک بار ایسا ہوا رسول اللہ نے جمعہ پڑھا لیا اور خطاب کرنے لگے، تو صحابہ تھے نا، تھے تو انسان، they were not robots، وہ ذرا سا نا اس کی طرف دھیان دینے لگے، کھیل تماشے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی، اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتا دیکھا تو اس کی طرف لٹک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا۔ اے نبی تم بیان کر رہے ہو، یہ لوگ چلے گئے۔ اب کیا ہے، پہلے خطبہ ہوتا ہے اور پھر جمعے کی نماز ہوتی ہے۔ ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ ہاں اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں۔ کیا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ منافق کیا بول رہے ہیں؟ قسم خدا کی اے نبی آپ رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں بھی قسم کھاتا ہوں اے نبی آپ رسول ہیں، مگر یہ جھوٹے، بات سچ کہہ رہے ہیں لیکن خود جھوٹے ہیں۔ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے۔ اس طرح یہ لوگ اللہ کے راستے سے خود رکتے ہیں اور دنیا کو روکتے ہیں۔ کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، اب یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ منافق کا جو لفظ ہے یہ بنا ہے نفقہ سے، نون فا قاف نفقہ، اور نفقہ عربی میں کہتے ہیں سرنگ کو، ٹنل۔ آپ نے سرنگ دیکھی ہے نا، ٹرین سرنگ میں داخل ہوتی ہے، کچھ دیر اس سرنگ میں رہتی ہے اور پھر کیا کرتی ہے، بس منافق ایسے ہی ہے۔ اس کے دل کے دو سوراخ ہیں، ایک سوراخ سے ایمان آتا ہے، چند لمحوں کو اس ایمان کا فائدہ اٹھاتا ہے، اور دوسرے سوراخ سے اس کا ایمان نکل جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے منافقین جن کے دل میں ایمان آیا اور باہر نکل گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں کو اب ہم نے مہر زدہ کر دیا ہے۔ انہیں دیکھو تو ان کے جسے تمہیں بڑے شاندار نظر آئے، بولے تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، مگر اصل میں یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہیں، ہر زور کی آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہ پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو، اللہ کی مار ان پر، یہ کدھر سے الٹے پھرائے جا رہے ہیں۔ منافق جب بات کرتا ہے نا بہت اچھا بیان کرتا ہے، بہت اچھی سپیچ کرتا ہے۔ منافق جب نظر آتا ہے تو بڑا پرسنالٹی کانشیس نظر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کرے کیا کرے ایسے وجود کا اور ایسے خطیب کا کہ اندر ایمان نہیں ہے۔ تو ایسے منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے دیوار ہے اور دیوار میں لکڑی ٹھوک دو، کیا کرے گی یہ لکڑی؟ بس کوئی ذرا سی طریقے سے ٹیک لگائے گا، باقی پورا درخت گرو کرے گا، اب یہ لکڑی گرو نہیں کرے گی کیونکہ لکڑی درخت سے جدا ہے۔ تو منافق کا حال ایسے ہی ہے، دیوار میں ٹھوکی ہوئی ایک لکڑی جیسی اس کی حیثیت ہے۔ اور صحابہ اکرام کو ہر وقت یہ فکر رہتی تھی کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے، اسلام کے ساتھ مطلب پرست تو نہیں ہو گئے، مطلب کے وقت اسلام کو لینے والا اور مشکل میں اسلام کو چھوڑ دینے والے ہی کو منافق کہا جاتا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو سر جھٹکتے ہیں، اور تم دیکھتے ہو کہ وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم چاہے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو یا نہ کرو، ان کے لیے برابر ہے، اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا، اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ منافق کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے آپ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کر دیا گیا تھا کہ منافق کے لیے آپ 70 بار بھی اللہ سے کہنا اللہ اس کو معاف کر دے، آپ 70 بار بھی کہیں گے میں تب بھی اس کو معاف نہیں کروں گا۔ منافق وہ جس نے اسلام کو کیش کیا اپنی ضرورت کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائے، حالانکہ زمین اور آسمان کے خزانوں کا مالک اللہ ہے، مگر یہ منافق سمجھتے نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم واپس مدینے جائیں گے تو عزت والا جو ہے وہ ذلیل کو وہاں سے باہر نکال کرے گا، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے، مگر یہ منافق جانتے نہیں۔ غزوہ بنو المصطلق میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ منافق موجود تھے، اور بہت سی ایسی جنگیں جن کا اعلان بالکل واضح ہوتا ہے کہ مسلمان جیتیں گے، منافق وہاں پہنچ جاتے۔ ایک دفعہ نا ایک جنگ کے دوران میں عبداللہ بن ابی جو بہت بڑا منافقوں کا سردار تھا وہ بھی موجود تھا، یہ مدینے والوں میں سے تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا شاید کہ اس کو رسول اللہ سے نفرت تھی کیوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، یہ مدینے کا رہائشی تھا۔ مدینے میں ایک چھوٹی سی جھڑپ ہوئی، اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ ہم کیوں نہ اپنا ایک امیر مقرر کر لیتے ہیں مدینے میں جس کے انڈر ہماری پنچایت کے فیصلے ہوں گے۔ اچھا، جب امیر مقرر کرنے کا وقت آیا تو سب کی نظریں جا کے کس پہ رکی؟ عبداللہ بن ابی۔ ابھی رسول اللہ مکے میں ہے، عبداللہ بن ابی کے اوپر، کیونکہ ابھی اللہ نے بتایا کہ دکھنے میں بڑے پیارے ہوتے ہیں منافق، اور باتیں بھی بہت پیاری پیاری کرتے ہیں، اور یہی چاہیے تھا ان کو امیر بننے کے لیے۔ انہوں نے عبداللہ بن ابی کو سلیکٹ کر لیا۔ جب سلیکٹ کر لیا تو باقاعدہ اس کے سر کی جو ہے نا ناپ لی جا چکی تھی، اس کا کراؤن بننے گیا ہوا تھا، اور اتنی زمانے میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ مائیگریٹ کر کے آ گئے۔ وہ تاج والا بادشاہ بننا چاہ رہا تھا، یہ بے تاج بادشاہ تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے تو اب ان کے آگے کوئی جچے گا؟ پھر رسول اللہ کا اخلاق، آپ کی قربانیاں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو چہرے پہ الفت دی تھی، لوگ رسول اللہ کو صرف دور سے دیکھ لیتے تھے نا، کہتے تھے یہ شخص کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، ہم اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں۔ تو انصاری تو دیوانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو عبداللہ بن ابی جو ہے وہ فیلڈ ہو گیا۔ تو اب بتائیں اس کے اندر کیا شخصی بغض تھا، یہ نہ آتے، نہ یہ دعوت دیتے، اور نہ میرا کراؤن مجھ سے فارغ کیا جاتا۔ تو اس نے کوئی موقع کبھی رسول اللہ کو تکلیف دینے کا نہیں چھوڑا، پیچھے تکلیف دیتا تھا، اور آگے پتہ یہ رسول اللہ کے ساتھ کہاں ہوتا تھا؟ فرنٹ پہلی صف میں جا کے کھڑا ہوتا تھا نماز میں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہنے لگتے، آپ کا لہجہ جو ہے نا شفقت والا ہوتا، تو کھڑا ہو کے آواز لگاتا، بات سنو، دیکھو ذرا چپ رہو، محمد کے رسول کچھ کہہ رہے، کہیے محمد کہیے آپ کیا کہہ رہے، اور پھر گھر جا کے رسول اللہ کی مذاق اڑاتا، اور یہودیوں کے پاس جا کے ان کے ساتھ پلاننگز کرتا۔ تو بتائیں کہ اللہ کے نبی کہہ رہے کہ چلے میں اس کی جب موت کا وقت آیا، بڑی تکلیف دہ نزا تھا اس کا، بہت لمبا نزا تھا۔ اچھا، خود منافقوں کا سردار تھا، اور اس کا بیٹا جو تھا اب وہ نیک صحابی تھے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ واقعی اللہ کے غلام تھے، اور یہ بدماش تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ محترمہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اوپر بھی بہتان میں پہلی زبان اسی بدبخت کی چلی تھی۔ اچھا، اب اس نے ایک تو رسول عربی کے گھر پہ جو ہے نا نقب لگایا، ایک اور اس نے کیا بدماشی کی تھی، جنگ کے دوران نا رسول اللہ سے بھی بیزار محسوس کرتا تھا، اور مہاجرین کو کہتے تھے یہ نہ آتے نہ ہماری دولت تقسیم ہوتی۔ اب پانی کے اوپر جھگڑا ہوا، ایک طرف انصاری تھا، ایک طرف مہاجر تھے، مہاجر اور انصار کے بیچ میں پانی کے نا جنگ کے دوران کسی پانی کے اوپر جھگڑا ہوا۔ اس نے انصاریوں کو کہا کس نے کہا تھا تمہیں کہ ان کو جگہ دو، دیکھا آج یہ ہمارے گلے پڑ رہے ہیں، واپس چلے تو جائے ہم ذرا جنگ سے واپس مدینہ، ہم میں سے جو عزت والا ہوگا یعنی ہم مدینے والے ان معاذ اللہ ذلیلوں کو یہاں سے نکالیں گے۔ مہاجرین کو بول رہا تھا، آیت لکھی ہوئی ہے، ہم مدینے واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہوگا وہ ذلت والوں کو باہر نکال دے گا۔ کتنی بڑی بات اس نے یہ کہی تھی۔ یہ بات رسول اللہ کے ایک چھوٹے صحابی زید بن ارقم نے سن لی تھی، یہ واقعہ میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا تھا، اور انہوں نے آ کے رسول اللہ سے کہا تھا آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی عبداللہ بن ابی جو ہے نا مہاجرین کو ایسا ایسا کہتا ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا بلا کے لاؤ منافقوں کو، تو منافق کہنے لگے ہیں آپ بچے کی بات پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہم تو بس ایسی دل لگی کی باتیں کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کر دی کہ یہ کہا ہے اس بندے نے۔ تو رسول اللہ نے حضرت زید بن ارقم کا کان ایسے پکڑ کے مسئلہ کہ اس کان نے سچ سنا تھا، صحیح تم نے ہم کو خبر لا کے دی تھی۔ پھر کیا ہوا، اس کے بیٹے کو یہ خبر ملی کہ میرے باپ نے رسول کے مہاجر صحابہ کے بارے میں ایسا جملہ کہا، تو یہ جو ہے نا بالکل ان کے بیٹے جو ہیں وہ مدینے کی سرحد پہ جا کے تلوار لے کر کھڑے ہو گئے تھے،
اور اپنے باپ سے کہہ رہے تھے کہ واپس کرو، اپنے بات سے رجوع کرو قبل اس کے کہ میں تمہاری گردن اڑا دوں۔ تم نے کیسے رسول اور ان کے صحابہ کے لیے یہ پیشن تھا، ایک طرف باپ منافقوں کا سردار اور ایک طرف بیٹا اپنے باپ کے اوپر تلوار اٹھا کے کھڑا ہوا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے، مگر یہ منافق نہیں جانتے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور یہی دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کو یاد کر سکیں۔ اولادیں نہیں ہوتی نا جن جوڑوں کی، وہ لمبے لمبے وظیفے اور تہجدیں اور پتہ نہیں کتنی کتنی نمازیں پڑھ رہی ہوتی عورتیں، اور اولاد ہوگی، ٹوئنز ہو گئی، اب بچے نے شوشو کر دی، اب بچے نے میں نماز نہیں پڑھ سکتی، یعنی کہ نعمت ہی کو زحمت بنا لیا اپنے لیے۔ ایک مال اور دوسری اولاد، یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ سے غافل کر دیتی ہیں۔ جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی اور مہلت دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ کسی شخص کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ سورہ تغابن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تغابن کہتے ہیں ہار اور جیت کے اصل دن کو۔ قرآن مجید میں قیامت کے بہت سارے نام ہیں۔ قرآن مجید میں کہیں آپ کو قیامت کا نام یوم الدین ملتا ہے، کہیں آپ کو یوم القیامہ ملتا ہے، کہیں حاقہ ملتا ہے، کہیں قاریہ ملتا ہے، کہیں یوم الحسرت ملتا ہے، اور اس صورت میں مل رہا ہے یوم التغابن۔ دنیا کی کوئی جیت نہیں ہے، اور دنیا کی کوئی ہار نہیں ہے۔ اصل ہار جیت کا دن کون سا ہے؟ بظاہر اگر آپ ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ محرم میں جو معرکہ ہوا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کے ساتھ، تو اس میں بظاہر تو ایسا لگتا ہے جیسے حضرت حسین کمزور پڑ گئے، ختم ہو گئے، بالکل مظلومیت میں شہید کر دیے گئے، ان کا پورا گھر کا گھر، گھرانہ کا گھرانہ، لیکن اللہ کی نگاہ میں اس سے بڑی کوئی جیت نہیں۔ تو دنیا میں جیت اور ہار کے پیمانے الگ ہیں، مگر ایک اصل دن ہوگا جس دن اصل جیت لوگوں کو ملے گی۔ اس دن کے لیے فکر کریں، اللہ تعالیٰ اس دن ہمیں اصل جیت نصیب فرما دیجیے گا۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمان اور زمین میں ہے، اور جو زمین میں اس کی بادشاہی ہے، اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور وہ اللہ ہے جو سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس نے زمین اور آسمان کو برحق پیدا کیا اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی، اور اسی کی طرف آخر تمہیں پلٹنا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اسے علم ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، سب اس کو معلوم ہے۔ وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ کیا تمہیں ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا اور پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا، اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کی کھلی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آتے رہے، مگر انہوں نے کہا کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا۔ تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود۔ منکرین نے بڑے دعوے سے کہا کہ مرنے کے بعد ہم ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ ان سے کہو نہیں، میرے رب کی قسم، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہیں ضرور بتایا جائے گا کہ دنیا میں کیا کچھ کیا ہے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی، یعنی یہ قرآن اللہ کی نگاہ میں روشنی ہے، نور ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس کا پتہ تمہیں اس روز چل جائے گا جب اجتماع کے دن وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا۔ وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا۔ جو اللہ پر ایمان لایا اور نیک عمل کرتا رہا، اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا اور ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم کو ان میں سے بنا دیجیے گا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، وہ دوزخ کے باشندے ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ ہی کے اذن سے۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم
اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. اللہ کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم اس کی اطاعت سے، اس کی بات ماننے سے مڑ جاتے ہو، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو یاد رکھو ہمارے رسول کے حوالے سے بات پہنچا دینا تھی. ہاتھ پکڑ کے ہم کسی سے نیکی نہیں کروا سکتے، ہمارا کام صرف اور صرف کیا ہے؟ میسج پہنچا دے. پھر ہدایت دیکھے اللہ اس کو کب دیتا ہے. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہٰذا ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. ہاں، آیت نمبر 14. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، انا من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں میں سے یا تمہارے شوہروں میں سے اور تمہاری اولادوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تمہاری ہی اولاد ہے، تمہارے صلب کی ہے، تمہارے نطفے کی ہے، لیکن تمہاری جنت کھانے کو ہڑپنے کو تیار بیٹھی ہوئی. ہر وہ اولاد جو ماں باپ کے لیے فتنہ کریٹ کر دے. اماں جی ایک بار ہی تو میری شادی ہوتی، پلیز مجھے ایسے ایسے کپڑے دلا دیجئے، ایک بار میرے لیے مووی والا بلوا دیجئے، مما پلیز میری شادی میں پارٹیشن مت رکھیے گا. یہ ہے وہ اولادیں جو اپنے ماں باپ کے لیے فتنہ ہے، یہ اپنے ماں باپ کی جنت ہڑپ کر جاتی ہیں. اسی طرح سے شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر ہے تمہارے زوج، ہے تمہاری اولادیں، لیکن تمہارے دشمن ہیں. کیا دشمنی کر رہے ہیں تم سے؟ تمہارے فائنل مقام جنت تک تم کو نہیں جانے دے رہے. اور لوگ نا انہی کی محبتوں میں آ کے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرما رہے فَاحْذَرُوهُمْ، ایسے لوگوں سے بچو، چاہے اپنے اولاد اور اپنی بیوی ہی کیوں نہ. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. لہٰذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور اطاعت کرو اور اپنے مال خرچ کرو، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے. جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے بس وہی فلاح پانے والے ہیں. اگر تم اللہ کو قرض حسن دو گے تو وہ تمہیں کئی گناہ بڑھا کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے، حاضر اور غائب ہر چیز کو جانتا ہے، زبردست اور دانا ہے. اس کے آگے سے سورہ طلاق اور سورہ طلاق کے بعد غالباً سورہ تحریم آئے گی. جی، سورہ طلاق اور سورہ تحریم. سورہ طلاق کا وہ معاملہ ہے کہ اگر میاں بیوی کا ریلیشن ہو لیکن کسی درجے میں کسی لیول کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے اگر بن نہ رہی ہو. اور سورہ تحریم میں ذکر آئے گا اگر حد سے زیادہ بیویوں سے محبت ہو جائے تو اللہ کے کیا احکامات ہیں. اللہ کا نام لے کر پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. آپ لوگ پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں، میں بار بار اس چیز کو مینشن کرتی ہوں کہ شادی ہونے کے بارے میں اللہ نے بہت تھوڑا ڈسکس کیا ہے، لیکن شادی ختم ہونے کے بارے میں پوری صورت اتاری سورۃ طلاق. ہمارے ہاں الٹا ہوتا ہے، شادی ہونے میں تو مہینوں سالوں ہم لگاتے ہیں تیاریاں، اور جب شادی ختم ہونے کا وقت آتا ہے تو بس لمحے میں فائرنگ ہوتی ہے طلاق کی اور ختم. کبھی بھی اسلام ایسی جدائیوں کو پسند نہیں کرتا. طلاق باقاعدہ ایک انسٹیٹیوشن ہے. اگر جدا ہی ہونا ہے تم لوگوں نے ایک دوسرے سے، پورے پروسیس سے گزر کے جدا ہو. ٹھیک ہے، جیسے ہم شادیوں کو پورے ایک پروسیس سے کرتے ہیں، بات پکی کرتے ہیں، پھر ڈیٹ فکس کرتے ہیں، پھر نکاح کرتے ہیں، پھر تو تم نے اتنی اہتمام سے کی جانے والی شادی کو اتنے غیر اہتمام طریقے سے ختم کیسے کر دیا. جب ہم طلاق کے بارے میں آیات پڑھتے ہیں نا، لٹرلی لوگ حسرتیں کرتے کاش ہم نے یہ آیتیں پہلے پڑھی ہوتی، ہم نے جذبات میں آ کے رشتے توڑ دیے یا اپنی اولادوں کے توڑوا دیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا اللہ ربکم. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو. پہلی شرط کیا ہے؟ پہلے ایک حدیث سن لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ 3 طرح کے لوگوں پہ سے اپنا رحمت کا ہاتھ ہٹا دیتا ہے. کن 3 طرح کے لوگوں پہ سے؟ ایک وہ 2 لوگ جو آپس میں قرضہ دیتے لیتے ہیں مگر لکھتے نہیں ہیں، گلے کا پھندا بن جاتا ہے بغیر لکھے قرضہ دینا. پھر کیا ہوتا ہے؟ وہی محبتیں دشمنیوں میں بدل جاتی ہیں. پہلے محبتوں میں لکھتے نہیں ہیں تو باپ بیٹے میں کیا حساب، بہن بہن میں کیا حساب. پھر وہی جب گلے کا پھندا بنتا ہے نا تو پتہ لگتا ہے کہ اللہ کا حکم کتنا ضروری تھا. تو وہ قرض کا لین دین جس کو لکھا نہ جائے اس معاملے پہ سے اللہ اپنا ہاتھ ہٹا دیتا ہے. پھر ایک حدیث میں اسی حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جس کے گناہ اللہ نے چھپائے ہوں
لیکن وہ لوگوں کے سامنے آ کے اپنا گناہ ظاہر کر دے، اللہ اس پہ سے اپنا ہاتھ ہٹا دیتا ہے. اللہ کو غصہ آتا ہے کہ میں نے تجھ کو ڈھانکا، تو نے اٹھ کے سب کو بتا دیا. اللہ تعالیٰ ایسے بندے پہ سے اپنا دست رحمت ہٹا دیتا ہے. اور تیسرا کن پہ سے ہٹاتا ہے؟ ایک ایسی جوڑی، یعنی ایک ایسے میاں بیوی جو ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کا حق کھا کر رہتے ہیں، نہ حق کے زوجیت ادا کرتے ہیں، نہ دوسرے ایک دوسرے کے حقوق اور نان و نفقہ کا خیال کرتے ہیں، لیکن دنیا کے ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے طلاق ہو گئی اس عمر میں ہماری، ساتھ رہتے ہیں. ایسے کپل پہ سے اللہ اپنی رحمت کا ہاتھ ہٹا دیتا ہے. اور ہمارے یہاں تو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے. تماشا مت بناؤ، ناٹک کر لو، ایک ہی گھر میں رہ لو، کیا کہیں گے لوگ، بوڑھی جو ہے نا طلاق لے کر آ گئی. نہ طلاق کے لیے کوئی عمر ہے، نہ نکاح کے لیے کوئی عمر ہے. ایک گھر کے نیچے رہ رہے ہو اور ایک دوسرے کا حق کھا رہے ہو، میاں بیوی کے درمیان بغض حسد، ہر رشتہ پنپ رہا ہے، بچے اسٹریس میں سے گزر رہے، جدا کیوں نہیں ہو جاتے ہو؟ اللہ تم کو اس سے بہتر اور اس کو تم سے بہتر عطا کر دینے پہ غالب ہے. بہرحال کرائیت ہی صحیح، مگر طلاق ایک حلال طریقہ ہے. تو ہر وہ جوڑا جو اس خوف سے صرف ساتھ رہ رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اور دونوں ایک دوسرے کے حق سے فرار ہیں، اس رشتے پہ کبھی رب رحمت نہیں ڈال سکتا. یہ صرف پبلک پریشر ہے جس کی وجہ سے وہ ساتھ رہ رہے ہیں. تو اب طلاق کے لیے سب سے پہلی بات کیا آئی ہے؟ عدت. طلاق کبھی بھی اکٹھی 3 دینے کی جو ہے نا سہولت نہیں ہے مرد کے لیے. ٹھیک ہے، اب وہ معاملہ الگ ہے کہ اس کے اوپر فتووں میں جو ہے نا ایک طرف ایک ساتھ 3 دفعہ دی گئی طلاق اور ایک میں 3 مقامات پہ الگ الگ دی گئی طلاق. بہرحال طلاق دی ایسی جائے کہ عورت کو عدت کا وقت دیا جائے. عدت کیا ہے؟ ایک مرد ایک عورت کو ایک بار ڈیورس کرے، اب یہ اپنے اماں ابا کو فون کر کے بھاگے نہیں، گھر سے نکلے نہیں، اس کے ارد گرد رہے، اس کے گھر میں رہے. اور اسکالرز کہتے ہیں کیسا رہے؟ بند سور کے رہے، تنہائیوں کے وقت میں اپنے مرد کو میسر ہو. کیوں؟ شاید کہ میاں بیوی کا رشتہ غالب آئے اور وہ اپنے درمیان کچھ ریلیشنز بلڈ کر لیں. اسلام یہ جو امی ابو لڑ کے لے جاتے ہیں نا بیٹیوں کو، تو پھر فائنل پرچے سائن ہو کر آتے ہیں. کیوں نہیں گنجائش دیتے مرد کو بھی احساس ہو جائے، عورت کو بھی احساس ہو جائے. 2 طلاقیں دے دی، ہر طرح سے عورت نے نبھا کرنے کی کوشش کر لی، پھر بھی دونوں کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی. تو جو بالکل مغلظ طلاق ہوتی نا، فائنل طلاق، ہاں بس اس کے بعد پھر دونوں میاں بیوی کے درمیان ریلیشنز بلاک ہو جاتے ہیں. اب اس کے اندر اتنی فقہی شکیں ہیں نا، اتنی فقہی، اور میں نے شروع میں کہا تھا ہم فقہ کو اسٹڈی نہیں کرنے والے، نہ میرا یہ سبجیکٹ ہے. میرا صرف یہ ہے کہ بھائی یہ ہے اسلام میں ایک ساتھ 3 طلاق دینے والے کو حضرت عمر نے کوڑے لگوائے تھے. ایسی طلاقیں رسول اللہ کے زمانے میں دی ہی نہیں جاتی. ایک طلاق ہوتی، پھر ٹائم دیا جاتا، پھر دوسری طلاق ہوتی، پھر ٹائم دیا جاتا، پھر تیسری طلاق ہوتی. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے کیا کرو؟ جب طلاق دو تو عدت کے لیے دو. عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو، اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے. زمانے عدت میں نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلے. ٹھیک ہے، نہ مرد دے چلو بیگم ایک طلاق دے دی، اب نکلو یہاں سے اپنے ماں باپ کے گھر جاؤ. قرآن کی آیت ہے نہ تم نکالو گے اور نہ وہ خود نکلیں گی، اللہ یہ کہ وہ کسی صریح برائی کی مرتکب ہو. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا. تم نہیں جانتے شاید کہ اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے، پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت کے خاتمے پر پہنچے تو یا تو انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روک رکھو یا بھلے طریقے سے ان سے جدا ہو جاؤ. ایک عورت نے ہر طرح سے بیسٹ ٹائم دیا، بہت کوشش کی مرد نے کہ اس کا دل اس کی طرف آ جائے، لیکن بہت سے رشتے ایسے ہوتے ہیں جن میں نہیں انڈرسٹینڈنگ ہوتی، نہیں ڈیولپ ہوتی. اب کیا کرو؟ اب اگر فائنلی ڈیسائیڈ کر ہی لیا ہے کہ اس عورت کی عدت کا زمانہ ختم ہو رہا ہے، مرد کے پاس سے بالکل ریت کی طرح زمانہ پھسل گیا ہے، 2 چوائسیز ہیں مرد کے پاس. یا تو بھلے طریقے سے، معروف طریقے سے اس دلہن کو واپس اپنے نکاح میں لے لے، رجوع کر لے اس سے عدت کے دوران، یا پھر عدت ختم ہو گئی ہے اب اس کو اپنے گھر والوں کی طرف اچھے طریقے سے واپس لوٹا دو. ایک رخصتی وہ ہوتی ہے جو ماں باپ کے گھر سے بیٹی رخصت ہو کے آئی، اور ایک یہ بھی رخصت ہوتی ہے جب بیوی ایک پہلے شوہر کے نکاح سے رخصت ہو کر جا رہی ہوتی. دونوں طرف بھلائیاں ہونی چاہیے. لیکن مرد جب عورت کو طلاق دیتا ہے تو کیا بھلے طریقے سے رخصت کرتا ہے؟ دھکے دیتا ہے، دی ہوئی چیزیں کھینچ کھینچ کے اس سے واپس لیتا ہے، دروازے پہ کھڑے ہو کے اس کو بدچلن کہتا ہے، سب کے بیچ میں اس کی ہنسی اڑاتا ہے. یقین کریں ایسے ایسے واقعات ہیں نا کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں.
ایک حضرت تھے، شیخ تھے، ان کی ایک عورت سے شادی ہوئی، کچھ عرصے بعد ان کی نہیں بنی. کہیں نہیں لکھا کہ عالم ہر حال میں گزارا کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایسی عورت تھی، نہیں بنی. لوگوں کو خبر ہوئی کہ شیخ نے اپنی بیوی کو ڈیورس کر دیا. تو لوگوں نے کہا کہ ایسا کیا ہوا تھا شیخ کہ آپ نے ان کو ڈیورس کر دیا؟ تو کہنے لگے بات سنو، ابھی وہ میری عدت میں بیٹھی ہوئی ہے، تو مجھ سے میری بیوی کے بارے میں آ کے ابھی سوال نہیں کرو، ابھی وہ کس میں ہے؟ میری عدت میں. لوگ واپس چلے گئے. اچھا جی، کچھ زمانے بعد عدت گزر گئی، پتہ لگا طلاق فائنل ہو گئی ہے، وہ چلی گئی ہے. پھر لوگوں نے آگے پوچھا شیخ کیا ہوا تھا ویسے، طلاق کیوں دی تھی؟ کہنے لگے بات سنو، مجھ سے کسی کی بیٹی کے بارے میں آ کے بات مت کرو. اچھا بھائی. پھر اس عورت نے سیکنڈ میرج کر لی. لوگوں نے پھر آ کے پوچھا وہ تو اپنے باپ کے گھر سے بھی رخصت ہوگی، ہوا کیا تھا جو آپ کی ڈیورس ہوگی؟ کہنے لگے جو عورت کسی محافظ مرد کے قلعے میں ہے نا، محسنات، یعنی جو عورت کسی کے نکاح میں، اس کے بارے میں مجھ سے آ کے کیوں پوچھ رہے ہو؟ کتنا لوگوں نے اکسایا، لیکن انہوں نے اپنی بات نہیں بتائی. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ بڑھا چڑھا کے. ہاں بالکل، ضرورت ہی نہیں. ان کے دل میں چور ہے نا کہ اس سے پہلے کوئی بیٹے پہ بات رکھے فوری. مجھے تو شادی والے دن ہی پتا لگ گیا تھا، یہ تو 3 مہینے ہم سے پوچھو ہم نے کیسے گزارے، کیا پڑی تھی، کیوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان دونوں کے درمیان جو جدائیاں ہیں اللہ کی طرف سے. طلاق نہ کوئی داغ ہے نہ کوئی دھبا ہے. اگر یہ داغ اور دھبا ہوتا تو میرے نبی کی 2 بیٹیاں طلاق کے اس سے گزری ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کتنی طلاق یافتہ عورتیں آئی ہیں. یہ تو پتہ نہیں کہاں سے انڈیا سے ہم لوگ یہ جملے لیے ہیں کہ طلاق کا ٹکا منہ پہ لگ جائے گا اور فلانا ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں. اگر روکنا ہے تو بھی بھلے طریقے سے روکو، اور اگر چھوڑنا ہے تو بھی بھلے طریقے سے ان کو چھوڑ کے آؤ. تم نہیں جانتے کہ شاید اچھا خاتمے کو پہنچے تو انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روک رکھو، یا بھلے طریقے سے ان سے جدا ہو جاؤ، اور 2 ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہو، اور ایک گواہ بننے والوں گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے ادا کرو. یہ باتیں ہیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو جو اللہ اور روز آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا، اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر سے اس کا گمان نہ ہو. کیوں نہیں عورتیں طلاق لے رہی ہوتی ہیں میجورٹی؟ کون چلائے گا گھر میرا؟ یہ بچوں کی اتنی موٹی موٹی فیسیں کون بھرے گا؟ طلاق کی ہی پیراگراف میں اللہ تعالیٰ آیت فرمانے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں سے تم سوچتی بھی نہیں ہو نا بندی یا بندے، میں وہاں سے تم کو رزق دینے میں قدرت رکھتا ہوں. کیوں ایک جانور صرف آدمی کے ساتھ صرف اس لیے گزارا کر رہی ہو کہ وہ تمہیں رزق دیتا ہے، جبکہ رازق کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو کوئی اللہ پہ توکل کرے تو بس وہ اس کے لیے کافی ہے. ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے. اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، ان کے معاملے میں اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور یہی حکم ان کا ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو. اور حاملہ عورتوں کی عدت کی حد یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے. اور جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملے میں وہ سہولت پیدا کرتا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا. عدت کی طلاق یافتہ عورت کے لیے 3 ماہ 10 دن، بیوہ کے لیے 4 ماہ 10 دن، حاملہ کے لیے جب تک ڈیلیور آؤٹ نہ ہو جائے. یعنی اگر اس حال میں بیوہ ہوئی ہے یا مطلقہ ہوئی ہے کہ 10 دن بعد اس کے یہاں ڈیلیوری ہوگی تو اس کی عدت 10 دن بعد ختم ہو جائے گی. اور اگر 6 مہینے بعد ڈیلیور آؤٹ ہوگا اس کا بیبی تو 6 مہینے اس کی عدت چلے گی. تو عدت کی تعداد ٹھیک ہے. ان کو زمانے عدت میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو، جیسی کچھ بھی جگہ تمہیں میسر ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو نہ ستاؤ. اور اگر وہ حاملہ ہو تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک کہ ان کا وضع حمل نہ ہو جائے. یعنی اگر تم نے اپنی بیوی کو اس حال میں ڈیورس کیا ہے کہ شی از پریگننٹ، تو اس کے کھانے پینے کی ذمہ داری اس کے ماں باپ یا اس کے ماموں اور بھائی پر نہیں. قرآن کے مطابق اس مرد پہ ہے جس سے وہ طلاق لے کر آئی ہے. کہ اگر اس کو بعد میں بھی دے دیں تو گھر میں ہی رکھ لیتا، فائدہ کیا ہے. پھر اگر وہ تمہارے بچے کو دودھ پلائے تو ان کو اجرت دو. اب پہلے تو 9 منتھس ان پہ خرچ کرو، ٹھیک ہے. پھر وہ تمہارا بیٹا یا بیٹی ہوتی ہے اس کو فیڈ کرواتی، لیکٹیشن سے گزرتی ہے. آپ کو پتہ ہے نا عورت کا دودھ آؤٹر ریسورس سے نہیں بنتا، کس سے بنتا ہے؟
اس کی اپنی کیلشیم، اس کی اپنی ہڈیوں سے، اس کے اپنے اندر سے طاقت عورت میں جذب ہوتی ہے. تو بات سنو، اس نے تمہارے نطفے کو 9 ماہ پیٹ میں رکھا ہے، پھر اس کو 2 سال سینے سے چمٹا کے رکھا ہے، چلو اس کو اجرت دو. جب تک تمہاری ڈیورس بیوی تمہاری اولاد کو دودھ پلائے گی، تب تک اس کو کپڑے دینا اور کھانا دینا 2 ذمہ داریاں مرد پر ہیں. کپڑا دینا اور کھانا دینا. اور کوئی طرز کھا کے یا احسان جتا کے نہیں، اس کا احسان ہے کہ وہ اپنے سینے سے دودھ نکال کے تمہارے بچے کو پلا رہی ہے. میں کہتی ہوں وہ یاد آتا ہے اس جرمن اورینٹلسٹ کی بات. وہ کہنے لگی اگر مجھے یہ پتا نہ ہوتا نا یہ قرآن محمد نے لکھا ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے ہی از اے میل پرسنالٹی، تو کہنے لگی میں ضرور کہتی کسی عورت نے لکھا ہے، سارے فائدے اسی کے اس میں. آپ امیجن کریں مردوں کو کیوں کر شادی نبھانے کی چاہت نہ ہو اگر وہ یہ آیات پڑھ لے. تو اگر وہ تمہارے بچوں کو دودھ پلائے تو ان کی اجرت ان کو دو، اور بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ باہمی گفت و شنید سے طے کر لو. لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلا لے گی. ٹھیک ہے، اگر عورت نہیں راضی ہو رہی یا مرد نفقہ نہیں دے رہا تو اٹھاؤ اپنا بچہ پلا لو کسی بھی عورت سے. خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے گا. جس کو رزق کم دیا گیا ہو وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا. اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ مکلف نہیں ہے. بعید نہیں کہ اللہ تنگ دستی کے بعد فراغ دستی بھی عطا فرما دے. یہ عورت کا حق ہے کہ اپنے مرد سے اپنا نان نفقہ لگوائے. کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا اور ان کو بری طرح سزا دی. انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے. اللہ نے آخرت میں ان کے لیے عذاب مہیا کر رکھا ہے. پس اللہ سے ڈرو اے صاحب عقل لوگو جو ایمان لائے ہو. اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی ہے، ایک رسول جو تم کو اللہ کی صاف صاف ہدایت دینے والی آیات سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہے. وہ اللہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی بھی قسم سے بھی انہی کی مانند، یعنی 7 آسمان اور 7 زمین. ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے. یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ تحریم. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے. اللہ تمہارا مولا اور وہی علیم اور حکیم ہے. اس آیت کے پیچھے 2 مختلف جو ہے نا پس منظر آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت محبوب تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنتوں میں سے تھا کہ آپ کیا لیتے تھے؟ شہد. اس شہد سے محبت دیکھتے ہوئے آپ کی ایک دلہن تھی حضرت زینب، وہ اپنے گھر میں نا مغافیر کا شہد لے کر آئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس آتے تھے، رسول اللہ کا معمول کیا تھا، عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز کے درمیان وہ اپنے سارے حجروں کا ایک چکر لگاتے تھے. جس دلہن کے گھر انہوں نے رات میں رکنا ہوتا تھا سب سے آخر میں اس دلہن کے گھر جاتے تھے تاکہ اپنے کپڑے اور اپنا جو ضرورت کا سامان ہوتا تھا وہ بیگ رسول اللہ اس دلہن کے گھر رکھتے تھے. اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو ایک لمیٹڈ ٹائم دیتے تھے. ٹھیک ہے. حضرت زینب مغافیر کا شہد لے کر آئی. اچھا، شہد ایسی کھانے کی چیز ہے جس کو پینے سے زیادہ چاٹنے میں مزہ آتا ہے، ایک ایک نوالا یوں ایسے چاٹنے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بات کرتے، بیٹھتے اور شہد کو چاٹتے. اس چاٹنے میں سم ٹائم ایسا ہوا کہ ٹائم آگے ہو گیا. کوئی ایسی والی گھڑیاں تو تھی نہیں منٹ اور سیکنڈ والی. باقی دلہن جو نا رسول اللہ کے ایک ایک منٹ کاؤنٹ کرتی تھی. تو حضرت عائشہ کو احساس ہو گیا کہ ان کے حجرے سے نکلتے ہوئے رسول اللہ کو ٹائم کیوں لگتا ہے. انویسٹیگیٹ کیا، پتہ لگا کہ کیوں ٹائم لگ رہا ہے جی. وہ ایک پلیٹ میں شہد ڈال دیتی اور وہ شہد چاٹنے میں وقت گزر جاتا ہے. انہوں نے اپنے ساتھ کچھ ازواج کو لیا. آپ کو میں نے پڑھایا تھا سیرت ازواج میں کہ ازواج کے درمیان 2 گروپس تھے. ٹھیک ہے. ایک طرف حضرت زینب بنت جہش پرفارمنگ لیڈر تھی اور ایک طرف حضرت
عائشہ صدیقہ، حضرت عائشہ صدیقہ کی، اچھا یہ سب کچھ جو وہ کر رہی تھی نا، وہ کسی کے لیے بری چاہت نہیں تھی، رسول اللہ سے بہت زیادہ محبت تھی، ایک ایک وقت ایک ایک لمحہ ان کے ساتھ گزارنا۔ حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ کو اپنے ساتھ لیا، حضرت سودا کو اپنے ساتھ لیا، اور کیا کہا کہ جیسے ہی رسول اللہ ہمارے پاس آئیں گے نا، ہم تینوں نے ایک ہی بات کہنی ہے کہ دیکھیں اے نبی، آپ کے منہ سے نا مغافیر کی بو آ رہی ہے، کیونکہ وہ شہد جس درخت کا تھا اس میں ہلکی سی بساند ہوتی ہے، اور رسول اللہ کو بساند بالکل نہیں پسند تھی، آپ اس لیے کچی پیاز کچا لہسن نہیں شوق سے کھاتے تھے، اسپیشلی نماز کے وقت، کیونکہ کچا لہسن چبانے سے جو منہ پہ اسمیل آتی ہے، آپ نے فرمایا میں ان سے باتیں کرتا ہوں جن سے تم نہیں کرتے، یعنی فرشتوں سے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ ایک انتہائی ہائیلی انٹلیکٹ پرسنالٹی، دین حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی، وہ بھی ذہانت سے بھرپور، ان دونوں کو پتا تھا کہ رسول اللہ کو یہ جملہ کب کہنا ہے، شہد والی بات، جب وہ ہم سے بات کریں گے، منہ کھولیں گے، منہ سے ہم کہیں گے اسمیل آ رہی ہے، ایسے ہی ڈیسائیڈ ہوا۔ لیکن حضرت سودا بہت ہی سادہ طبیعت خاتون، بڑی عمر کی خاتون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس گھر میں ابھی داخل ہوئے بولنا شروع کر دیا، اللہ کے نبی بو آ رہی ہے، بو آ رہی ہے، بو آ رہی ہے، شہد کی بو آ رہی ہے، مغافیر کی بو آ رہی ہے، رسول اللہ نے ابھی کچھ بولا بھی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی یہ جملہ بولا جب رسول اللہ نے بات کی، بعد میں ان سے پوچھا کہ سودا یہ تم نے کیا کیا، مطلب منہ بو تو آنے دیتی، پھر کہنے لگی مجھے ڈر تھا اگر میں کہنا بھول گئی تو عائشہ تو میری خبر لے لیں گی۔ تو حضرت عائشہ نے بھی یہی جملہ بولا، آپ کے پاس سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، حضرت حفصہ نے بھی یہی بولا، حضرت سودا نے بھی یہی بولا، تو رسول اللہ نے قسم کھا لی کہ آئندہ میں شہد نہیں کھاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی، اے نبی آپ نے کیسے اس چیز کو خود پہ حرام کیا جو ہم نے آپ پر حلال کیا، کیا تم بیویوں کی محبت چاہتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا پرائیویسی تھی؟ کوئی پرائیویسی نہیں، 7 پردوں کے پیچھے بھی ہوتے نا، اور کوئی بات آ جاتی تو قرآن میں آیات نازل ہو جاتی۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہمارے پیارے نبی پہ، ہم اس محبت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے، ہر وقت 24/7 ایکٹیو تھے وہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ کیوں حرام کرتے اس چیز کو جو ہم نے تمہارے اوپر اگر سوچے کہ رسول اللہ حرام کر دیتے، پھر صحابہ کر دیتے، پھر شہد کی مکھی اور شہد کا کیا حال ہوتا؟ آج کروڑوں کی کھربوں کی انڈسٹری چل رہی ہے شہد کی، اور کتنی شفا ہے اس شہد کے ایک چمچے کے اندر۔ ٹھیک ہے، ایک تو اس کا شان نزول یہ آتا ہے، ایک جلدی سے دوسرا بتا دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج تھی، 9 زندہ ایکٹیو ازواج تھی آپ کی زندگی کے آخر تک، پھر آپ کے پاس کنیز بھی تھی، اور ایک جو کنیز تھی یا ایک جو تھی صاحبہ، حضرت ماریہ قبطیہ، آپ کو ان سے بہت محبت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ماریہ قبطیہ سے اتنی محبت کرتے تھے، لیکن آپ یہ جانتے تھے کہ میرا ماریہ کے ساتھ رہنا میری بیویوں کو نہیں سمجھ آئے گا، مطلب نہیں قبول کرتی تھی۔ آپ سے ہم نے ماریہ کو نا ان کے برابر میں گھر نہیں دلایا تھا، تھوڑا مدینے کے مضافات میں گھر تھا، تھوڑا آگے جا کے حضرت ماریہ کا گھر تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر کیا ویسے ہی ماریہ پیاری لگتی تھی، اچھی لگتی تھی، سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ ان سے بیٹا بھی ہو گیا رسول اللہ کا، اب تو ابراہیم کی ماں بھی ہوگی ماریہ، ابراہیم ان کو کہا جاتا تھا۔ تو ازواج مطہرات نے نا ایک بار ایک معاملہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ یہ کہہ بیٹھے کہ ٹھیک ہے آج سے میں ماریہ کو خود پہ حرام کر دیتا ہوں، جبکہ لونڈی کی اجازت اللہ دے رہا ہے، تو اے نبی تم نے کیسے خود پہ حرام کی؟ تو کہتے ہیں کہ اس لیے یہ آیت نازل ہوئی، کیا تم بیوی کی محبت چاہتے ہو اس لیے اپنے لیے لونڈی کو حرام کر رہے ہو؟ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ حکیم۔ اور یہ معاملہ، اچھا یہ تو رسول اللہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی، اب ذرا اس سے آگے والی سنیے گا، اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، نبی نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی، پھر جب اس بیوی نے فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْدَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، اللہ کے نبی نے اپنی ایک بیوی سے ایک راز کی بات کہی، پھر جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کر دیا اور اللہ نے نبی کریم کو اس کے بارے میں خبر دے دی، تو نبی محترم نے اس پر کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اس سے درگزر کیا۔ پھر جب نبی نے اس افشائے راز کی یہ بات بتائی تو اس نے پوچھا، قالت من انباءک ھذا، اے نبی آپ کو یہ خبر کس نے بتائی؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، پتہ ہے مجھے اسی نے بتائی جس کو ساری باتوں کی خبر ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو ایک راز بتایا، اب لوگ کہتے ہیں وہ راز کیا تھا، بھائی راز اسی لیے تو راز ہوتا ہے کہ وہ بتایا نہیں جاتا، ہم کہتے ہیں آؤ ہم تم کو ایک راز کی بات بتائیں، ہاں ہاں جلدی بتاؤ، تو بھائی راز نہیں بتایا جاتا تبھی تو اس کو راز کہتے ہیں۔
جو بتا دیا جاتا ہے وہ راز نہیں ہوتا. تو نبی کا سیکریٹ بہت بڑا سیکریٹ ہوتا ہے. جیسے ابھی ہم نے پڑھا سورہ ممتحنہ میں کہ حضرت حاتب سے ایک سیکریٹ ڈسکلوز ہو گیا تھا. اللہ نے کہا واپس بلاؤ، اس سے پرچی نکلواؤ. وہ تو تھے رسول اللہ کے صحابی رسول، تم تو نبی کی بیوی ہو، تم نے کیسے راز لیک کیا؟ اس لیے کہتے ہیں میاں بیوی کے درمیان نا بہت کچھ راز ہے. لباس کا ہے اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو. آپ کے اور میرے میاں کی کمزوریاں میرے امی ابو کو کیسے پتہ لگ جاتی ہیں؟ کیوں بتاتے ہیں ہم جا جا کے؟ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے، ہاں اگر کوئی معاملہ بدترین ہے اور اصلاح کی ضرورت ہے تو بتائیں، لیکن وہ نہ بتائیں کوئی آپ کے سامنے کے پتہ ہے دیبا تمہارے میاں جی کتنے اچھے، بس چھوڑو جو میں جانتی ہوں نا وہ آپ کو کیا پتہ، وہ ایسے اور ایسے اور ایسے. یہ بھی اس کے راز تھے. اس کا جسم، اس کی خیالات، اس کا ماضی، سب ایک عورت کے پاس کیا ہے؟ اپنے شوہر کا راز ہے. رسول اللہ نے حضرت عائشہ کو ایک راز کی بات بتائی، ان سے وہ راز ڈسکلوز ہو گیا. کیا راز تھا؟ واللہ عالم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ تم نے ایسا کیا ہے، تو بالکل نا بے اختیار بول اٹھی آپ کو کس نے بتایا؟ تو اللہ کے نبی نے اتنا پیارا جملہ کہا مجھے اس نے بتایا جس کو ساری خبریں. کیا انہیں پتہ نہیں تھا کہ رسول اللہ پہ وحی نازل ہو جاتی ہے؟ تو یہ ایک انداز ہے، اس سے ایک چیز پتہ لگتی ہے کہ بھائی ہم بیویاں ہیں، خدا را اپنے شوہروں کے راز سنبھالیں. بہت بڑے بڑے راز ان کے ہمارے پاس ہوتے ہیں. اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے تھے. اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے جتھا بندی کی تو یاد رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے، اور اس کے بعد جبریل علیہ السلام اور تمام صالح اہل ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھی اور مددگار ہیں. کیا گزری ہوگی حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ پہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہوگی، اور قیامت تک یہ پڑھی جائیں گی. بعید نہیں کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دو تو اللہ اس سے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہو. اللہ اکبر کبیرہ. سچی مسلمان، با ایمان، اطاعت گزار، توبہ گزار، عبادت گزار اور روزہ دار، خواہ شوہر دیدہ ہو یا باکرہ یعنی کنواری ہو یا شادی شدہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو خود کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ. کس سے بچاؤ؟ نارن، اس آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کے ایندھن پتھر اور انسان بنائے جائیں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر نہایت تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں. اس وقت کہا جائے گا اے کافرو، آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں تو وہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، لوگوں جو ایمان لائے ہو ایسے توبہ کرو جیسے توبہ کرنے کا حق ہے، سچی خالص توبہ، تاکہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کرے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا. ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے، کیا کہیں گے؟ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے نور کو مکمل فرما اور ہم پہ مغفرت فرما. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار اور منافقین سے جہاد کرو، ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یہ جو آخری آیات آ رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کچھ بیویوں کی مثالیں پیش کر رہا ہے کہ الگ الگ قسم کے کپلز ہوتے ہیں. کیسے کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کافروں کے معاملے میں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے، اور وہ ہمارے دوست صالح بندوں کی زوجیت میں تھی، مگر انہوں نے اپنے شوہر سے خیانت کی اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہ آ سکے. یہ ہے وہ دو بیویاں جن کا شوہر بھی نیک، گھر کا ماحول بھی نیک، لیکن عورتیں بدکار. جب انسان اندر سے گندا ہونا تو وہ اچھے ماحول میں بھی گندا رہتا ہے. یہ مثال ہے نوح کی بیوی اور لوط علیہ السلام. سوچے نبی رسول کی بیوی جنہوں نے صرف قرآن میں آتا ہے 950 سال تو صرف انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے،
لیکن ایسی تھی کہ بیوی خائن تھی. اسی طرح سے لوط علیہ السلام کی بیوی بھی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. یہ ان کے لیے مثال ہے جو کافر ہے. اور دونوں سے کہہ دیا گیا جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلے جاؤ. اور اہل ایمان ان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے. شوہر جو ہے فرعون خود کو خدا کہنے والا, پورا معاشرہ گندگی میں اترا ہوا, لیکن حضرت آسیہ جو ہے نا اندر سے خالص تھی. جو عورتیں کہتی نا میری نمازیں اس لیے اچھی نہیں ہے, میرے گھر کا ماحول ہی نہیں ہے, سو وٹ, حضرت آسیہ کے گھر کے ماحول سے بھی زیادہ برا ماحول ہے کیا؟ میرا شوہر نہیں چاہتا کہ میں دین کا کام کروں, فرعون سے بھی زیادہ سخت شوہر ہے کیا؟ حضرت آسیہ نے تو اس محل میں بھی اپنا ایمان بچا لیا تھا. جب اس نے دعا کی تھی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, اے اللہ جنت میں اپنے پڑوس میں مجھے گھر نصیب فرما, ونجنی من فرعون, اور مجھے فرعون سے محفوظ فرما, وعملہ, اور اس کے عمل سے محفوظ فرما, ونجنی من القوم الظالمین, اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے. ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس کی مثال دی ہے؟ حضرت آسیہ کی. حالات جیسے بھی ہوں, گھر والے جیسے بھی ہوں, تم اللہ سے جنت کے سودے کر کے کامیاب ہو جاؤ. اور کس کی مثال دو؟ اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی. نوح کی بیوی نوح کے گھر میں رہ کر بے ایمان, فرعون کی بیوی فرعون کے گھر میں رہ کر ایمان والی, اور حضرت مریم سلام علیہا کسی کے گھر میں نہیں, مسجدوں میں نہیں, نہ ان کا کوئی شوہر, نہ وہ فیملی کے بیچ میں نہیں, وہ جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی. پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی, اور اس نے اپنے رب کی ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی کہ وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی. الگ الگ مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے ہمارے لیے چیزوں کو واضح کر